والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، اور کئی تقاریر دینے والے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ والدین کی فرما برداری کے بارے میں اولاد کو بتائیں تاکہ اولاد زندگی بھر ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ الحمدللہ کئی تقاریر کرنے والے لوگ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ لوگ ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور ان کو صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 سناتے ہیں، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 2، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ تیسری بار صحابی نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ چوتھی بار جب صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا تمغہ یعنی گولڈ میڈل ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ یعنی سلور میڈل بھی ماں کو دیا، اور تانبے کا تمغہ برونز میڈل بھی ماں کو دیا، اور کانسلیشن پرائز تسلی کا انعام باپ کو دیا، اگر میں ایسا کہتی ہوں تو میں غلط نہیں ہوں؟ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا، یعنی ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کی علماء حق تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی انسان کا داخلہ جنت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر لعنت بھیجی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو وہ 3 لوگوں میں سے ایک انسان اس قسم کا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اور اگر ہم یہ قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، یعنی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، کہ اس وقت تک آپ کو ہر انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں۔ آج میں آپ سب کو ماں باپ کی فرما برداری کے اسلامی شرط سکھانا چاہتی ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کو اتنی اہمیت دی، وہی اسلام نے ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا، جو ہمارے معاشرے میں اکثر بتایا نہیں جاتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کی اہمیت بھی بتائی اور ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا۔ یہاں بیٹھی میری کئی مائیں اور اولاد والی بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں ان کی اولاد کو نافرمانی کرنا سکھا رہی ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں ان ماؤں کو بھی یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کن باتوں پر اپنی اولاد کو فرما برداری کے لیے حکم نہیں دے سکتی، کیونکہ بعض فرما برداریاں کروا کر یہ مائیں اور ان کی اولاد کے باپ خود گنہگار بن رہے ہیں اور اولاد کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 to 15، یعنی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں بتایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے تو ماں باپ کی نافرمانی کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا۔ ان آیتوں اور حدیث کے ضمن میں ایک بات صاف صاف ہو گئی کہ ماں باپ کی فرما برداری افضل ہے، لیکن اگر ماں باپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھاتے ہیں، اولاد نافرمانی کرنا تو گوارا ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ماں باپ کی فرما برداری بہت بڑی نیکی ہے،
لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں جہاں پر اللہ نے کہا کہ اس کو پورے کرو، اگر وہ پورا کرتے ہوئے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ تم کو کہیں کہ اس کے خلاف جاؤ، اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آئیے میں چند عام آپ کو مثالیں لیتے ہوئے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ جہیز مانگے، اور اگر لڑکا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جہیز نہیں مانگتا اور وہ یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، تم برقع مت پہنو، تم اپنے پردے کو ترک کر دو، پردہ مت کرو، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے گی، کیونکہ ماں باپ اس معاملے میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یعنی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کی ماں باپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا، ان معاملوں میں ہی ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہاں پر ماں باپ آپ کو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر ابھارتے ہوں۔ میں یہاں بیٹھی میری تمام ماؤں سے اور اولاد والی بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس ماحول میں آپ اپنی اولاد کو بڑا کر رہی ہیں، اگر اس ماحول میں آپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھائیں گی تو اولاد بڑی ہو کر آپ کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نافرمانی کرے گی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ناچ گانے، بے حیا فلمیں، ٹی وی سیریلز، جیسے کہ کیونکہ جو مشہور ٹی وی سیریلز ہے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، یہ جو سیریلز ہم دیکھ رہے ہیں تو ان ٹی وی سیریلز پر جہاں پر خاص طور پر غیر اسلامی آپ کو رسمیں بتائی جاتی ہیں، دوسرے مذہبوں کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، تو ایسے سیریلز دیکھ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے تبصرے کرتے ہیں اولاد کے سامنے، اور پھر یہی ماں باپ، نانیاں یا دادیاں، یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر اولاد پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، تو بھلا بتائیے کیسے اولاد فرما بردار اور نیک و صالح ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی چغلی، دوسروں کی برائی، دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کرنا، چاہے اپنے دوست احباب میں ہو یا رشتہ دار میں ہو، ایسے ماحول میں اولاد بڑی ہو رہی ہے، تو بھلا بتائیے کیسے اولاد نیک و صالح ہو سکتی ہے؟ شوہروں سے چھپا کر بیوی اپنے مائکے والوں کی مدد کرتی ہے اور اولاد کو سکھاتی ہے کہ تم اپنے باپ سے جھوٹ بولو۔ مائکے والوں کا سسرال والوں کے خلاف اولاد کو برائی کرنا اور سسرال والوں کا مائکے والوں کو گرا کر دیکھنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم کیسے توقع کریں کہ ہماری اولاد نیک و صالح فرما بردار ہو جائے؟ آج جو ہمارے پاس شادیوں کا ماحول ہے جس میں غیر اسلامی رسمیں جیسے منجے، سانچک، جلوہ، چوتھی، جو تمام ہم غیر اسلامی رسمیں کر رہے ہیں، جہاں پر کئی مسلمانوں کی شادیوں میں آرکیسٹرا پروگرامز، گانا بجانا، غیر محرم مردوں کے ساتھ ڈانس کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ایسے ماحول میں اگر اولاد دیکھ رہی ہے کہ ان کی مائیں اور بہنیں اپنے جسم میں یعنی اپنے جب ساڑی پہنتی ہیں تو اپنا پیٹھ یہ غیر محرموں کے سامنے بتا رہی ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں رہ کر اولاد کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ اور ذرا سوچئے کہ شادیوں کے ماحول میں جب لڑکیوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، مزاح کریں، اور ہماری کئی مائیں اور بہنیں بھی یہ کرتی ہیں، تو پھر ایسے ماحول کے اثر میں لڑکیاں عاشقی معشوقی نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ ذرا سوچئے، باپ نے کبھی عقیقہ کی دعوت تو نہیں دی، یہ کہا کہ شوہر تمہارا عقیقہ کر دے گا، لیکن ہر سال پابندی سے لڑکی کی برتھ ڈے ضرور بنائے گا، دھوم دھام سے، جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ماحول میں جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سکھایا جا رہا ہے، کیسے ہم
یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے۔ ذرا سوچئے کہ اتنی ساری مثالیں لینے کے باوجود ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے ہم نے پرورش دی اس کا ہی مزہ ہماری اولاد ہم کو چکھائے گی۔ جوائنٹ فیملی کا نام، یعنی جو مسلمانوں نے کہا کہ متحد خاندان، یونائٹڈ فیملی، جوائنٹ فیملی کا جسے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں پر اولاد نے دیکھا کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، یہ لوگ اپنے کمر کا یعنی پیٹھ کا حصہ دیور، جیٹھ، غیر محرموں کے سامنے دکھاتے ہیں، جہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں وہ لوگ تنگ بلاؤز، کھلے گلے کا بلاؤز، یا پھر جس میں جسم زیادہ دکھتا ہو، ایک دم ایسے بلاؤز جس میں جسم زیادہ دکھ جاتا ہو، ایسے بلاؤز پہنتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے دیور، جیٹھ کے سامنے نکلتی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب اولاد بڑھ رہی ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، تو بھلا ذرا پوچھیے اپنے آپ سے کیسے ہماری بیٹیاں فرما بردار ہو سکتی ہیں، کیسی ہماری اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے۔ میں نے آج تو آپ کو چند عام مثالیں بتائیں، ذرا سوچئے ایسی کتنے چیزیں ہوں گی، اگر ہم تصور کرنے بیٹھ جائیں گے تو گھنٹے نکل جائیں گے، کہ اگر ہم ایسا ماحول اپنی اولاد کو دیں گے تو اولاد نافرمان نہیں نکلے گی تو کیا نکلے گی۔ میں یہاں بیٹھی میری تمام ماؤں اور اولاد والی بہنوں کو یہ نصیحت کے طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کا بیج، مثال دے کر بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کا بیج آپ بو گے اس کا ہی درخت نکلے گا اور اسی درخت کے پھل نکلیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بینگن کا بیج بو گے اور امید کریں گے کہ آم کا درخت نکلے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور اس درخت پر آم لگنے کی بھی آپ گنجائش نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی اولاد کو ایسا ماحول دے رہے ہیں جہاں پر کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو یہی اولاد آپ کو نافرمانی کا مزہ بھی چکھائے گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرے گی۔